فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر، اور ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 25 ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 170 جہاں پہ ہم نے آپ سے لاسٹ نشست میں اجازت چاہی تھی، وہ آدھے سے زیادہ صفحہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لیا۔ اس نشست میں ہم اس صفحے کے آخری پیراگراف سے نئی ہیڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، مصادر تاریخ کا اجمالی تعارف۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیا ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط، خے یہ الف توئے، از خلیفہ بن خیاط، اور متوفی 240 ہجری، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں ہے موصوف نے اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا اور مختلف سالوں میں پیش آمدہ واقعات اور بعض شخصیات کا مختصر تعارف 232 ہجری تک ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب سہیل زکار اور ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی تحقیق سے طبع ہو چکی ہے اور تاریخ اسلامی کا قدیم ترین مسودہ ہے۔ ہم آگئے پیج 171 پہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ساتھ ہی کہ تاریخ یعقوبی رحم اللہ از احمد بن ابی یعقوب، متوفی 284 ہجری کی ہے۔ یہ 2 جلدوں میں ہے۔ نیکسٹ ہے تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری از ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحم اللہ 310 ہجری سے 224 ہجری۔ اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر سال کے اہم واقعات و شخصیات کو ذکر کیا اور تخلیق آدم اور بعد میں آنے والے انبیاء و رسل کے احوال کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا۔ پھر اسلام کے زمانہ ابتدا کے حالات، سلطنت امویہ و عباسیہ کے احوال کو 302 ہجری تک ذکر کیا۔ یہ کتاب مصر سے 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ نیکسٹ ہے کتاب البدع والتاریخ از مطہر بن طاہر مقدسی، متوفی 355 ہجری۔ موصوف نے اس کتاب میں توحید سے بحث کا آغاز کیا، پھر بدء خلق کا ذکر کیا اور دولت امویہ اور سلطنت عباسیہ کا اختصار سے جائزہ لیا۔ نیکسٹ ہے المقتبس الف لام میم قاف تے بے سین، المقتبس فی اخبار بلد الاندلس از حیان بن خلف قرطبی المعروف ابن حبان، بریکٹ میں ہے متوفی 469 ہجری۔ موصوف نے اندلس کی تاریخ کو جمع کیا ہے۔ نیکسٹ ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم از ابو الفرج عبد الرحمن بن علی المعروف ابن جوزی۔ موصوف نے اس تاریخ کو سالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے۔ نیکسٹ ہے الکامل فی التاریخ از عزیز الدین علی بن محمد الجزری المعروف ابن الاسیر، بریکٹ میں ہے 555 سے 630 ہجری۔ کتاب کو سالوں کے اعتبار سے
ترتیب دیا ہے اور تمام اسلامی ممالک کی 628 ہجری تک کی تاریخ کو جمع کیا ہے۔ نیکسٹ ہے تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والعلام از علامہ ذہبی رحمہ اللہ، بریکٹ میں ہے 673 سے 748 ہجری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے لے کر 700 ہجری تک کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ موصوف نے سالوں کے اعتبار سے واقعات کو مرتب کیا ہے اور اکابر علماء کے حالات حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے البدایہ والنہایہ از ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن کثیر متوفی 774 ہجری۔ اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے اور اکابر علماء کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ ہے مقدمہ ابن خلدون از ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربی، بریکٹ میں ہے 732 سے لے کر 808 ہجری۔ لکھا ہے مصنف نے اس کتاب کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے کیا ہے اور اپنے زمانے 797 ہجری تک کے واقعات کا ادراک کیا ہے، اور موصوف نے اپنی اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قسم اول میں عمرانیات، پھر ساتھ میں لکھا ہے ملک یا ملک، پھر سلطان، پھر کسب، پھر معاش، پھر ثنا سواد نون الف عین ثنائے، اور پھر اور علوم کا ذکر ہے، اور قسم ثانی و ثالث میں تاریخی واقعات جمع کی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہے تاریخ الشعوب الف لام شین عین واو بے الشعوب الاسلامیہ از کارل بروکلمان، میں ہجے کر دیتی ہوں کہ کاف الف رے لام اور بے رے واو کاف لام میم الف نون۔ اس کے بارے میں ہے کہ مشہور مستشرق نے بعثت نبوی سے لے کر 1939 عیسوی تک اسلامی اقوام کے حالات کو اختصار کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ سامعین، اب ہم آگے ہیں پیج 172 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کے ادوار کی مشہور جنگیں۔ آئیے یہاں پر پہلے میں یہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ کتنی جنگیں دی گئی ہیں۔ یہاں پہ کل بہت زیادہ نہیں ہے، ایک ہے بیت المقدس، ایک ہے جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، جنگ اجنادین اور جنگ کاظمیہ۔ یہ جو دی گئی ہیں، میں نے ترتیب جو پڑھی تو الٹی نیچے سے اوپر دیکھنے کیونکہ گئی تھی تو پڑھی، تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جنگ کاظمیہ یا ذات السلاسل۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ کاظمیہ یا ذات السلاسل کے عراق پر حملے سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ والی عراق نے ہرمز کو خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا زمی بن جائے، زال میم چھوٹی ہے، زمی بن جائے۔ تو اس نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج کر خود کاظمہ کاف الف زوئے میم ہے کاظمہ کے مقام پر خیمہ زن ہو کر اسلامی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ نے اس کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے قتل کے بعد ایرانی حوصلے ہار گئے۔ ایرانیوں کی ایک جماعت نے اس جنگ میں اپنے آپ کو آہنی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ ان کے دل میں میدان سے بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جنگ اجنادین، بریکٹ میں ہے 13 ہجری۔ یہ جنگ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان اجنادین مقام پر ہوئی تھی۔ مسلمان مجاہدین کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ کے پاس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت کی یہ آخری جنگ ہے کیونکہ اس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جنگ یرموک، بریکٹ میں ہے 15 ہجری۔ یرموک ایک دریا ہے
جو حوازن کی بلند سطح سے نکلتا ہے اور دریائے اردن میں جا ملتا ہے۔ مذکورہ دونوں دریاؤں کے درمیان والا ٹکڑا میدان یرموک کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین کی تعداد 24,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,20,000 تھی۔ مسلمان فوج کا کمانڈر ابتدا میں خالد بن ولید رضی اللہ تھے اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح الف لام جیم رے الف ہے الجراح بن گئے۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف رجب 15 ہجری کو ہوئی تھی۔ پھر نیکسٹ نام ہے جنگ قادسیہ، جو کہ بریکٹ میں ہے 15 ہجری لکھا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی خلافت میں 15 ہجری کو بروز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، جبکہ ایرانیوں کی تعداد 1,20,000 کے قریب تھی اور ان کے پاس 30 ہاتھی تھے۔ ایرانیوں نے یہ جنگ رستم کی قیادت میں لڑی، جبکہ مسلمانوں کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تھے، مگر عین جنگ والے دن ان کو عرق النساء کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ نقل و حرکت سے مجبور ہو گئے، تو اپنی جگہ خالد بن عرفت الف رے فے توئے عرفت کو مقرر کیا اور خود خیمے میں بیٹھ کر کمان کی۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن کو یوم ارماس الف رے میم الف سے اور دوسرے دن کو یوم اغواس الف غین واو الف سے اور تیسرے دن کو یوم اعماس الف عین میم الف سین کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بیت المقدس 16 ہجری۔ اس کی فتح کے حوالے سے سب سے پہلے وہاں محاصرہ عمرو بن العاص رضی اللہ نے کیا تھا، پھر ان کے تعاون میں ابو عبیدہ رضی اللہ بھی پہنچ گئے۔ آخر کار رجب 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے آ کر بیت المقدس کے عیسائیوں سے جانبیہ مقام پر معاہدہ لکھوایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا۔ اگلا ہے پیج ہم 173 پر آئے، یہاں پر ہیڈنگ ہے مین مشہور اسلامی حکومتیں۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں جن جن حکومتوں کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میں آپ کو پہلے ان کے نام بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے خلافت راشدہ، پھر بنو امیہ کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا دور، اور پھر خلافت عثمانیہ، اور پھر ہے خلافت فاطمی / سلطنت فاطمیہ۔ آئیے ان تمام کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ، بریکٹ میں ہے 632 سے لے کر 660 عیسوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اسلامی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اسے خلافت کہتے ہیں۔ پہلے 4 خلفاء ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ اور علی رضی اللہ کے عہد حکومت کو خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا دورانیہ 30 سال کا ہے۔ نیکسٹ بنو امیہ کا دور 660 عیسوی سے 750 عیسوی تک۔ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد شام کا حاکم معاویہ بن گیا، خلیفہ بن گیا، تو اس طرح یہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو اب خلیفہ کا چناؤ موروثی ہونے لگا۔ عالم اسلام پر تقریباً 92 یعنی 92 سال تک بنو امیہ نے حکومت کی، جن کا دارالخلافہ دمشق رہا۔ نیکسٹ ہے بنو عباس کا دور 132 ہجری سے 923 ہجری تک۔ لکھا ہے بنو امیہ کے بعد بنو عباس برسر اقتدار آئے اور دارالخلافہ بغداد تھا۔ بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ منگول فاتح ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ بنو عباس نے تقریباً 791 سال حکومت کی۔ ان کے کل 37 حکمران برسر اقتدار میں
आए, जो बरसर इक़्तिदार आए। अब लिखा है, नेक्स्ट है खिलाफत उस्मानिया 1299 से लेके 1924। अब इसके बारे में तफसील है कि इस्लामी हुकूमत में से सबसे ज़्यादा ताकतवर और देरपा खिलाफत उस्मानिया की सल्तनत थी। इसके हुक्मरान तुर्क थे। खिलाफत उस्मानिया को आखिरकार कमाल अतातुर्क ने 1924 में ख़त्म कर दिया और खिलाफत को ख़त्म करके तुर्की में जमहूरी हुकूमत कायम कर दी गई। नेक्स्ट है खिलाफत फ़ातिमी / सल्तनत फ़ातिमिया 909 से लेकर 1171 ईस्वी। ये खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद शुमाली अफ्रीका के शहर क़ीरवान काफ ये रे वाव अलिफ नून में कायम हुई। इस सल्तनत का बानी उबैदुल्ला मेहदी था। इनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के ख़ानदान से था, तो इस मुनासिबत से नाम भी फ़ातिमी रखा। और साथ ही लिखा है कि इस्लामी तारीख में चंद दीगर खिलाफतों का तस्करा भी आता है, मसलन उंदुलस की खिलाफत उमविया और मराकश की खिलाफत मोहिदीन काबिल ज़िक्र हैं। फिर लिखा है नोट, उस्मानी खिलाफत के खात्मे के बाद अहया खिलाफत की मुनासिबत से जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह और अखवान अल मुस्लिमून के बानी शेख हसन अल बिना और तंजीम इस्लामी के बानी डॉक्टर असरार अहमद की काविशें काबिल तहसीन हैं। तो सामीन, यूं पेज 173 पर हम आज इस वक्त की नशिस्त से आपसे खुदा हाफिज कहेंगे, इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि पेज 174 से 5वें पर्चे का आगाज़ हो रहा है कि जिसका उन्वान है अरबी ज़बान व अदब। तो वो फिर एक नया ही, क्योंकि पर्चे के हवाले से तफसीलात है, तो उस चैप्टर को हम अलग नशिस्त में आगाज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस नशिस्त से इजाज़त, खुदा हाफिज, फ़ी अमान अल्लाह।